کس عمر تک بچی قاری استاد سے پڑھ سکتی ہے؟ ہمارے ہاں مساجد میں مکاتب چلتے ہیں جن میں بچے اور بچیاں قاعدہ ناظرہ وغیرہ پڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کس عمر کی بچی مکتب میں استاذ کے پاس پڑھنے آ سکتی ہے؟ عادل حسین خان، مقبوضہ کشمیر، انڈیا سے۔ 7 سال کی عمر تک تو بچی کے لیے آنا جائز ہے۔ 7 سال کے بعد پھر بچیوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، بعض کی صحت اچھی ہوتی ہے، وہ بڑی عمر کی لگ رہی ہوتی ہیں، ان پہ تو پابندی لگائی جائے گی۔ بعض کمزور ہوتی ہیں، وہ 10 سال میں بھی چھوٹی بچی لگ رہی ہوتی ہیں، تو اس میں پھر یہ کہ ماں باپ خود فیصلہ کریں۔ اگر بچی ایسی ہے کہ وہ اس میں ایک اٹریکشن پیدا ہو گئی ہے جیسے جیسے لڑکی کی عمر بڑھتی ہے، تو پھر اس کو نہیں بھیجنا چاہیے۔ اور نارملی 10 سال کے بعد تو بالکل ہی پابندی ہے۔ 10 سال کے بعد بچی ایک نامحرم قاری کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتی۔ صبح و شام کے اذکار بغیر وضو کے پڑھنا، صبح اور شام کے اذکار وضو کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے یا بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ الیاس بنگش، ٹورنٹو، کینیڈا سے۔ جی بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وضو تو صرف نماز کے لیے ضروری ہے، طواف کے لیے ضروری ہے، اور تیسرا قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے ضروری ہے۔ 3 عبادتیں ایسی ہیں جو بغیر وضو کے نہیں ہوتی، ایک بیت اللہ کا طواف، اور دوسرا قرآن مجید کو ہاتھ لگانا، تلاوت کی بات نہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ بغیر وضو کے، اور تیسرا ہے نماز۔ تو اس کے علاوہ ہر عبادت بغیر وضو کے بھی جائز ہے۔ اسکول کالج کی دوستوں سے کانٹیکٹ رکھنا، میری ایک دو فیمیل دوست ہیں، ہم نے اسکول اور کالج ساتھ پڑھا ہے، اب ان کی شادی بھی ہو چکی ہے اور ان کے بچے بھی ہیں، لیکن آج بھی واٹس ایپ اور انسٹاگرام پر کانٹیکٹ میں ہیں۔ کبھی کبھار ہم لوگ حال چال پوچھنے کے لیے بات چیت کر لیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ محمد راشد احمد، جھارکھنڈ، انڈیا سے۔ نہ کریں بات چیت بھائی، آپ کیوں، جب آپ کا ان سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے تو کیوں فری ہو رہے ہیں؟ ہاں کبھی ایک جیسے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان ایک ایجڈ ہو جاتا ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، تو بچپن میں کوئی کلاس فیلو تھی، وہ بھی بڑی ہو گئی، اس کے بھی بچے ہو گئے، وہ بھی شوہر والی ہے، تو اس میں یہ کہ کبھی اس کے شوہر کی پرمیشن سے، کوئی خاندانی عورت ہوگی تو بات کرنے سے پہلے اپنے شوہر سے پرمیشن بھی لے گی وہ، کہ بھئی ہم کلاس میں پڑھتے تھے تو وہ بھی بندہ بڑا ہو گیا، اس کے بھی بچے بڑے ہو گئے ہیں، تو میں آپ کی اجازت ہو تو میں اس سے صرف خیریت پوچھ سکتی ہوں۔ تو اس کی تو گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن پھر باقاعدہ گروپ میں شامل ہو کر آپس میں رابطہ کرنا اور پرسنلی رابطہ کرنا، ایک ہوتا ہے گروپ میں بھی فتنے کا اندیشہ کم ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ لڑکی ہوگی تو اس کا شوہر بھی ہو سکتا ہے اس گروپ میں ہو، نہیں ہے تو ہونا چاہیے اس کو، تو گروپ کی بات الگ ہوتی ہے، لیکن پرسنلی رابطہ کرنا، اس میں بہرحال فتنوں کا بہت زیادہ اندیشہ ہے، اور بدگمانیاں بھی پھیلتی ہیں، شوہر کے دل میں خیال آئے گا کہ میری بیوی کیوں رابطہ کر رہی ہے کلاس فیلو سے، تو پھر جو ہے وہ شوہر منع کرے گا، تو بعض خواتین پھر شوہر کو طعنہ دیتی ہیں کہ تم ہم پہ شک کرتے ہو، تو بڑی فضول قسم کی چیزیں، بحثیں ایک شروع ہو جاتی ہیں، جس کا بہرحال گھریلو زندگی کو نقصان کا بہرحال خطرہ ہوتا ہے۔ تو ہم وہ کام کریں کیوں کہ جس سے گھریلو زندگی خراب ہو یا خطرہ ہو خراب ہونے کا، یا وسوسے آئیں۔ اسلام سب سے زیادہ میاں بیوی کی محبت اور ان کے گھر کو فوکس کرتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو ان کے درمیان ایک دراڑ میں ڈال سکتی ہے اس کو اسلام کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا۔ تو اس لیے آپ کے کوئی کلاس فیلوز تھیں جو بڑی ہو گئی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، تو اگر آپ نے ایک دفعہ خیریت پوچھ لی ہے تو میرا خیال ہے کافی ہے 1 سال کے لیے، تو دوبارہ 1 سال سے پہلے کم از کم احتیاط اسی میں ہے کہ رابطہ نہ کریں آپ۔ پھر اگلے سال دوبارہ ایک میسج بھیج کے خیریت پوچھ لیے گا کہ بھی میں بھی خیریت سے ہوں، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گی، اور آپ کے ہسبینڈ بھی خیریت سے ہوں گے، آپ میری بہن ہیں اس لیے میں نے خیریت پوچھ لی۔ تو اتنی عمر میں سال میں 1 آدھ دفعہ پوچھنے کی گنجائش ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ فری نہ ہو، اور خاتون کو بھی وہ بھی اپنے شوہر سے پوچھ کے رابطہ کریں۔